بیچارہ بیڈ پہ آ جاتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، معذور ہو جاتا ہے، لیکن جو مسلمان اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ زندگی بھر فالج کی بیماری سے اس کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا آپ نے فرمایا جو اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ اس کی بینائی، جسے نظر نہیں آپ کہتے، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کی بینائی کی حفاظت فرمائیں گے، نظر اور آنکھیں ضائع نہیں ہو جائیں گی، اللہ سلامت رکھے۔ اور تیسرا فرمایا انسان کے جسم پہ جلدی امراض ہوتے ہیں، جیسے خارش، الرجی، پھوڑے پھنسیے، طرح طرح کی بیماریاں ہمارے جسم کے اوپر، یہ جلد کے اوپر آتی ہیں، تو آپ نے فرمایا جو آدمی اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمام جلدی امراض سے اس کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیکھنے سے پہلے بتایا کہ تمہارے نبی کے علم کا کمال یہ ہے کہ جب تم اس کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہو تو راستے کی ہر چیز تمہاری مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی ہے۔ اور پھر آپ نے جو علم سکھایا وہ بھی کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا، ایسا تھا جو ہر مسلمان سیکھ سکے، اور پھر اس کی برکت دنیا کی بھی بتائی کہ تم اس کو پڑھو اللہ فالج سے حفاظت فرمائیں، تمہاری بینائی کی بھی حفاظت فرمائیں، اور جلدی امراض سے بھی تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ تو 3 دفعہ تو میں نے ابھی آپ سے کہلوا دی ہے، تو امید ہے ہمت کر کے آپ لوگ یاد کر لو گے، تاکہ حضور کے اس علم کو ہم لے بھی لیں اور اس پر عمل بھی کر لیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی وہ بھی میرا اور آپ کا مقصود ہونا چاہیے کہ اصل مقصود تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، یہ فائدے ضمن اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ تو بھائی آپ لوگوں نے بھی ان تینوں کاموں کی نیت کر لی، اب آپ نے یہ نیت تو کر لی کہ ہم علم لینے آئے، عمل بھی کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بھی، اور ابھی آپ نے حضور کا علم کچھ سیکھ بھی لیا، میں نے ایک دعا آپ کو سکھا دی ہے، اس کو بلے باندھ لو۔ چلو ایک دعا اور عرض کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کے بڑے لاڈلے صحابی تھے، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کیا کیا، حضرت معاذ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، جی میں سے کسی نے کہتے نا بابا جی ہاتھ پھڑاؤ، کاکا ہاتھ پھڑا، تو وہ ہاتھ پکڑاتا ہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ تو جب آپ کسی کا ہاتھ پکڑیں گے محبت سے، اور آپ بڑے ہوں اور آپ کسی بچے کا چھوٹے کا ہاتھ پکڑیں، وہ خوش ہوتا ہے کہ بھی میرے والد نے، میرے ماموں نے، میرے چچا نے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔ پہلے آپ نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا معاذ انی احبک، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ یہ آپ نے حضرت معاذ کو فرمایا کہ معاذ مجھے تیرے ساتھ محبت ہے، پیار ہے میرے دل سے تیرا، یہ بات آپ نے فرمائی۔ پھر تیسری بات ایک آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا معاذ میں تجھے ایک وصیت کرنے لگا ہوں، تجھے کیا کرنے لگا ہوں، ایک وصیت، اور یہ موت تک تو نے اس پر پابندی کر کر۔ یہ 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، ہاتھ پکڑا، اور اس کے بعد کہا کہ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور اس کے بعد کہا کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ وہ وصیت تو میں بعد میں سناؤں گا، پہلے ایک بات آپ لوگوں سے کہہ دیتا ہوں، چونکہ اہل علم بھی تشریف فرما ہے اور آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے، تو اللہ نے باپ تو آپ کو بھی بنایا ہوا ہے، اولاد تو آپ کی بھی ہوگی۔ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں بات وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو، کسی کے دل میں کوئی بات اتارنی ہو، تو اس کا طریقہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ تعلیم و تربیت کے لیے ڈنڈا نہیں سر میں مارا جاتا، جب آپ کسی کو کچھ اس کے دل میں اتارنا چاہتے ہیں اس کا سلیقہ بھی اپنے نبی سے سیکھو۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم